بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم مصلیان اکرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، سوال و جواب کے اس سیشن میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب اللہ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جو ہم نے سوالات لیے ہیں ان میں پہلا سوال یہ ہے، کیا آذان کا جواب دیتے وقت دعا مانگ سکتے ہیں؟ کیا یہ قبولیت کی گھڑی ہے؟ یعنی سوال کرنے والے بھائی یا بہن نے یہ پوچھا ہے کہ جیسے اذان ہو رہی ہو اللہ اکبر، تو اس دوران دعا کر سکتے ہیں اور کیا یہ قبولیت کی گھڑی ہے؟ تو اذان اور دعا کے تعلق سے چند باتیں آپ یاد رکھیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان یعنی جب اذان ہو گئی اس وقت سے لے کر جماعت کے ٹھہرنے تک کا جو وقفہ ہوتا ہے 15 اور 20 منٹ کا، تو اس وقفے میں اگر بندہ دعا کرے تو دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اور اذان کے بارے میں صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اذان ہو تو جیسے مؤذن کہے تم بھی ویسا ہی کہو، اور جب اذان ہو جائے تو مجھ پر درود پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو، اور وسیلہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی شخص کو دیا جائے گا اور وہ میں ہوں۔ تو اذان کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے کب؟ اذان اور اقامت کے درمیان، اذان کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ چلیں دوسری جو روایت ملتی ہے اس تعلق سے، سیدنا سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور سنن ابی داؤد کی ہی حدیث ہے اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے کہ دو دعائیں ایسی ہیں کہ جب بندہ دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، یا دو وقت ایسے ہیں کہ جن میں بندہ دعا کرے تو اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ایک النداء، اذان کے وقت، یعنی جب اذان چل رہی ہو اس وقت بندہ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا، اور دوسری دعا میدان جنگ میں، اگر مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی ہو میدان جنگ میں جب بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ تو اذان کے دوران، اذان ہوتے ہوتے اگر دعا کرنے کی گنجائش ہے تو آپ کیجئے۔ ہاں ایسا نہ ہو کہ دعا کرنے کے چکر میں اذان کے کلمات کو دہرانا بھول جائیں۔ ہاں اگر اذان کے کلمات کے جواب دینے میں دقت ہوتی ہے تو آپ اس وقت دعا نہ کیجئے، اذان کے بعد، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کیجئے، لیکن آپ کو اتنا وقت ہے کہ آپ اذان کے کلمات کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور اپنے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں تو آپ کیجئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ چلیں دوسرا سوال ہے، حالت نماز میں کپڑے موڑنا یا فولڈ کرنا کیسا ہے، اور کیا سجدے میں اور کیا مسجد میں نماز کے لیے جگہ روکنا درست ہے؟ جی دیکھیے سوال دو حصوں میں ہے۔ ایک سوال یہ کہ آپ اللہ اکبر نماز میں کھڑے ہو گئے، اب اس کے بعد کپڑا موڑ رہے ہیں، اس طرح آستین چڑھا رہے ہیں یا پینٹ وغیرہ فولڈ کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، یہ پہلا سوال کا حصہ یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو یاد رکھیں میرے بھائی، سب سے پہلی چیز پجامے کے بارے میں بتا دوں، یا پینٹ یا ٹریک سوٹ یا جوگرز وغیرہ جو پہنتے ہیں، یہ ٹخنے سے نیچے نہیں رہنا چاہیے نماز یا غیر نماز ہر حال میں، اس لیے کہ یہ تواضع اور انکساری کے خلاف ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی تکبر سے اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے اس کا یہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے دل میں تکبر نہیں، اصل شریعت یہ بتانا چاہتی کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا ہی تکبر کی علامت ہے، چاہے آپ کے دل میں ہو یا نہ ہو، آپ کے دل میں ہو یا نہ ہو، ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا ہی تکبر کی علامت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ بالکل نیا لباس پہنتے ہیں اور پورے قوم کے لوگ نیا لباس پہنتے ہیں اور وہ دن عید کا دن ہے، تو آپ کا نیا لباس پہننا ہی یہ بتلاتا ہے کہ یہ عید کا دن ہے، تو ایسے ہی ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا ہی تکبر کی علامت ہے، آپ کے دل میں ہو یا نہ ہو، اور دلوں کا حال اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو ہر حال میں کپڑا جو ہے ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ اب جہاں تک مسئلہ ہے نماز میں
کپڑوں کے موڑنے، فولڈ کرنے، سیدھا کرنے، سدھارنے کا، تو اس کے بارے میں آپ ایک حدیث سن لیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی 7، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 7 پر سجدہ کروں۔ کتنے پر؟ 7 پر۔ 2 انگوٹھے کی ہڈیاں، 2 گھٹنے کی ہڈیاں 4، 2 یہاں 6، اور ایک پیشانی، پیشانی میں ناک بھی شامل ہے، 7 ہڈیوں پر حکم دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ لا اکف شعرا ولا ثوبا، نماز میں بال ٹھیک کرتے ہیں نا، کہا کہ مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں نماز کی حالت میں جو ہے بال ٹھیک کروں اور نہ ہی کپڑوں کو موڑوں یا اس کو سیدھا کروں۔ تو نماز کی حالت میں کپڑوں کو نہیں موڑنا چاہیے۔ اور کپڑوں کی بات آئی ہے تو میں بتا دوں خصوصی طور پر اپنے مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے، مرد کا سطر جو ہے، مرد کا سطر عام حالت میں ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ آپ ایسا ٹی شرٹ یا شرٹ پہن کر کے آتے ہیں کہ سجدے میں جاتے وقت آپ کی کمر کھل جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی نماز ہو جائے گی؟ تو احتیاط کریں ایسے لباس کے پہننے سے جو آپ کے سطر کو کھولنے والا ہو نماز میں۔ اور عورتوں کے لیے بھی یہی چیز ہے، عورت پورا کا پورا پردہ ہے، عورتیں اگر نقاب میں نہیں آتی ہیں نماز کے لیے تو ان کو چاہیے کہ اپنے پیروں میں موزے پہن کر کے آئیں۔ عورتوں کو بتا دیتا ہوں اپنے پیروں میں موزے پہن کر کے آئیں، اس لیے کہ اگر پیر کا حصہ دکھ رہا ہے تو ان کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں، ان کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو جو عورتیں بالکل نقاب میں آتی ہیں، جن کا نقاب جو ہے زمین تک ہے، الحمدللہ اچھا ہے، اگر ایسی کیفیت ہے کہ نماز میں پیر کھل جائے تو اس صورت میں اس عورت کو جو نقاب میں ہے یا جو بغیر نقاب کے ہے موزے پہن کے آنی چاہیے نماز کے لیے، یاد رکھیں اس چیز کو۔ اچھا، دوسرا سوال کا حصہ ہے کیا مسجد میں جگہ رکھ سکتے کہ اب ہم لوگوں کی عادت ہے سفر کرتے ہیں کسی دوست کے ساتھ، بس میں بیٹھے تو بازو والے سیٹ پہ ایک رومال رکھ دیتے ہیں کہ یہ سیٹ ہمارے دوست کا ہے۔ اچھی چیز ہے، دوستی ہونی چاہیے کہ، اور خاص کر کے دوستی ایمان والوں سے ہونی چاہیے۔ دنیا دار جتنے دوست ہیں قیامت کے دن سب آپ کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، سوائے متقی دوستوں کے، وہ آپ کے قیامت کے دن آپ کا ساتھی ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ دوست بنائیں تو متقی آدمی کو اپنا دوست بنائیں۔ بہرحال تو ہوتا کیا ہے کہ ہم بیٹھ گئے، بغل میں جگہ پکڑ لیا اپنے دوست کے لیے، یہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو آپ کا دوست مثال کے طور پہ لیٹ سے آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے جو آدمی آ رہا ہے وہ اس جگہ کا حقدار تھا، اب آپ نے اس کا حق دبا دیا، اس کی جگہ مار لی، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی، اس لیے کسی کے لیے نماز کے لیے جگہ پکڑنا شرعاً ناجائز ہے۔ چلیں، اس کے بعد ایک سوال ہے، جمعہ کے خطبے کے دوران یا اذان کے دوران 2 رکعت پڑھنا ہے یا ایسے ہی بیٹھ جانا ہے؟ تو بڑا مشہور سوال ہے اور عموماً یہ پوچھا جاتا ہے۔ آپ جب مسجد آئیں تو جمعہ کے دن تو کوشش کریں کہ اذان سے پہلے مسجد آئیں، یہ جمعہ کے دن کا احترام ہے، جمعہ کے دن کی عزت ہے کہ ہم جمعہ کے دن اذان سے پہلے مسجد آئیں۔ اب اگر اذان کے بعد آتے ہیں، امام خطبہ دے رہا ہے یا اذان ہو رہی ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آنے کے بعد ہلکی 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر جہاں جگہ ملے، اب آتے پیچھے ہیں اور کیا کرتے 4 لوگوں کو ہٹاتے، ایک تو بندہ لیٹ سے آیا، اس کی جمعہ کی نماز تو گئی ہی گئی، بازو والے کو کیا بولتا، السلام علیکم ذرا جگہ دیجئے نا، ارے اللہ کے بندے، اب وہ بیچارہ مجبوراً وعلیکم السلام جواب دیتا، اپنا بھی جمعہ خراب کر لیتا ہے وہ۔ تو لیٹ سے آئیں نہ آئیں، اگر آ گئے تو جہاں ہے وہیں 2 رکعت نماز پڑھیے، بیٹھ جائیے۔ سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين، کہ تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں جمعہ کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو ہلکی 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جائے، ہلکی 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جائے۔ تو یہ 3 سوال اور ان کے جواب تھے، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔